حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں. ایک مرتبہ جب طاعون فلیک کی بیماری پھیلی، ان کی 2 بیویاں انتقال کر گئی اور ان کے بھی انتقال کا وقت آیا. انہوں نے کہا کہ میرے مرنے سے پہلے میرا نکاح کرا دو. دنیا سے جاتے بندہ نکاح تھوڑی کرتا ہے. کہا مرنے سے پہلے میرا نکاح کرا دو. کہا کیوں؟ کہا میں اس حال میں مرنا چاہتا ہوں کہ میرے نکاح کے اندر کوئی عورت رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نکاح کر کے دنیا سے جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بڑا بلند ہوا کرتا ہے. حضرت مکرم حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد کے اندر ہے. اب جانتے ہیں جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، جہاد کے اندر مصروف ہے. اسی دوران کسی نے آپ سے سوال کر لیا کہ اس جہاد سے بھی زیادہ بڑی کوئی عبادت آپ کی نظر کے اندر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شادی کرے اور پھر بعد میں اپنے بیوی بچوں کا خیال کرے اور پھر رات کے اندر اس کی آنکھ کھلے، اپنے بچوں کے بدن سے کپڑا ہٹا ہوا دیکھے، اپنے بچوں کے بدن پہ چادر ڈال دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاد سے بھی زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. بتاؤ کتنی عظمت والی چیزیں ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے نکاح کر لیا اپنے خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ نکالا. نہیں، ہم نے نکاح کر کے کیا کیا؟ اپنے آقا کو راضی کیا. کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری اولاد زیادہ ہوگی قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں کے اوپر فخر کروں گا کہ اللہ نے مجھے ایسی امت عطا فرمائی. آپ کو پتا ہے نا قیامت کا جب میدان ہوگا تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب میدان قیامت میں رہیں گے، سب کی صفیں لگائی جائیں گی. آپ کو معلوم ہے کتنی صفیں ہوں گی پوری دنیا کی؟ فرمایا گیا 120 صفیں ساری امتوں کی لگائی جائیں گی. ایک سب کتنی بڑی ہوگی؟ ایک سب میں 1 کروڑ ہوں گے کہ 10 کروڑ ہوں گے کہ 1 ارب لوگ ہوں گے، وہ کوئی نہیں جانتا. میرے آقا فرماتے ہیں ساری کائنات کی جب میدان قیامت کے اندر صفیں لگائی جائیں گی 120 صفیں ہوں گی. اور آپ کو پتا ہے آج سے پہلے جتنوں ہزاروں سال گزرے ہیں وہ سارے لوگ ایک طرف اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ایک طرف. میرے آقا نے فرمایا 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور 40 صفوں کے اندر ساری امتیں آ جائیں گی. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کی جب کثرت ہوتی ہے میرا آقا علیہ السلام راضی ہوتے ہیں. اور آپ کو ایک بات اور خوشخبری سناتا ہوں. بندہ اگر نکاح کرے اور اس کے بعد میں اولاد کی پرورش کرے، اللہ اس کو اولاد دے تو اولاد کی پرورش کرے، تو فرمایا گیا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اور کسی طریقے سے معاف نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک ہی طریقے سے معاف ہوتے ہیں. اور وہ طریقہ یہ ہے بندہ محنت مزدوری کرتا ہے اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے اس کو جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. بتاؤ یہ گناہ ہمارے بال بچوں کی پرورش کرے، اپنا کام کر رہے نہیں، یہ ہم اپنا کام کر رہے لیکن اللہ ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ عطا فرما رہا ہے. اور آپ دیکھیں ایک صحابی ہے صبح کے وقت میں بڑے پہلوان تندرست تھے، جب کمانے کے لیے نکلے تو کسی نے کہہ دیا کتنا اچھا ہوتا، بڑے طاقتور ہیں، اگر یہ عبادت کرتے تو اچھا رہتا. میرے آقا نے فرمایا ایسا نہ کہو. مفہوم حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ محنت و مزدوری کرتا ہے اور محنت و مزدوری کر کے اس کی جو شام آتی ہے اللہ تعالیٰ اس شام کو مغفرت کی شام بنا دیا کرتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا جب آپ بال بچوں کے لیے کمانے جاتے ہو تھک کر کے رات میں جب گھر پہ آتے ہو نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری تھکن اتنی پسندیدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو مانگو گے اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرما دے گا کہ میرا بندہ اپنے بال بچوں کے لیے کمانے کے لیے تکلیف اٹھایا ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو کما کر کے اپنی بیوی کے منہ کے اندر ایک لقمہ بھی اگر دے دے گا اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے جو محنت کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اسی لیے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نیک بیوی دنیا کا سامان نہیں ہے، یہ آخرت کا سامان ہے. نیک بیوی کس کا سامان ہے؟ دنیا کا سامان نہیں ہے، یہ آخرت کا سامان ہے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ عورت سے کیسے آخرت بن جائے گی؟ جب آپ نے شادی کر لی تو اب اس کی وجہ سے آپ کی ذمہ داریاں آپ کی عورت اٹھا رہی ہے، آپ فارغ ہو گئے، کھانا وہ بنا رہی ہے، کپڑا وہ دھل رہی ہے، بچوں کا خیال وہ رکھ رہی ہے. آپ کو تو فرصت ملی نا، آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں، دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضر
हुआ ये शिकायत करने के लिए मेरी बीवी बहुत ज़बान लड़ाती है, मेरी बीवी बहुत सामने बोलती है, मुझसे बहुत झगड़ा करती है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक का दबदबा है, वो कोई फैसला करेंगे मेरा काम बन जाएगा। जब दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे कान लगाया तो उसको आवाज आई, अंदर हजरत उमर फारूक की बीवी आपसे झगड़ रही है, तेज आवाज में बोल रही है। जब उसने सुना तो वो कहा मैं किस खेत की मूली हूं, तो अंदर इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन है, उनकी बीवी उनके सामने तेज आवाज में बात कर रही है। चुपके से वहां से निकल करके रवाना हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो बुलवाया, इधर आओ। कहा मेरे पास में आए थे, किसी काम से आए थे, कुछ बताया नहीं, वापिस चल दिए। कहा हुजूर आपकी बारगाह में एक शिकायत लेकर के आया था, मेरी बीवी बहुत ज़बान लड़ाती है। मैंने कहा आपकी बारगाह में अर्ज करूं, लेकिन जब मैं आया तो देखा आपकी बीवी भी तेज आवाज में बात कर रही है, तो मैं खुद रवाना होने लग गया। इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, उमर जिस रास्ते से तुम गुजर जाओगे शैतान उस रास्ते से नहीं गुजर सकता है। जिस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के बारे में फरमाया था मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर नबी होते, जब आपका ये हाल है तो मैं क्या हूँ। हजरत उमर ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, कहा देखो मामला ये है, ये मेरे कपड़े धुल देती है, मेरे बच्चों के कपड़े धुल देती है, मेरे लिए खाना भी बना देती है, मैं घर पे नहीं रहता हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल भी रखती है, और मैं इसकी वजह से हराम काम से बच जाता हूँ। वैसे भी अमीरुल मोमिनीन गुनाहों के करीब नहीं जाते थे, लेकिन आपने आजिज़ी के तौर पर कहा कि मेरी बीवी जो है मुझे गुनाहों से बचाती है, तो कहा कि अगर ये इतना मेरा काम कर रही है, अगर थोड़ा जबान बुलंद आवाज में बात कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। वो कहने लगा हुजूर आपने मेरी आंखें खोल दी, ये सारे काम तो मेरी बीवी भी करती है, आज के बाद में अगर मेरी बीवी मुझसे कुछ कहेगी तो मैं नाराज नहीं होऊंगा। तो हजरत मुकर्रम देखे एक बीवी की वजह से शौहर को कितनी फरागत मिलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मुकर्रम अल्लाह तबारक व तआला ने नेक बीवी को, हजरत उमर फारूक ने कहा था ना कि अल्लाह तबारक व तआला के बड़े इनामात में से एक इनाम नेक बीवी भी है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसके जरिए हमारे लिए राहतों का सामान फराहम किया करता है। और ये जो सुन्नते निकाह की महफिल सजाई गई है, यहाँ पर मैं एक जरूरी बात आपके हवाले करूंगा। आप हजरात जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी होगी, आप लोगों ने बकरा ईद की नमाज भी पढ़ी होगी, आप लोगों ने जुमा की नमाज भी पढ़ी होगी, आप लोगों ने ईद का खुतबा सुना होगा, बकरा ईद का खुतबा सुना होगा, आप लोगों ने जुमा का खुतबा सुना होगा, और आप लोगों ने बहुत सारी शादियों में शिरकत की होगी, आप लोगों ने निकाह का खुतबा भी सुना होगा। मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा, एक बड़ी अहम बात आपके हवाले करने जा रहा हूं मैं। आप ये बताएं कि जुमा के अंदर 2 खुतबे पढ़े जाते हैं, ईद में 2 खुतबे पढ़े जाते हैं, बकरा ईद में 2 खुतबे पढ़े जाते हैं, लेकिन निकाह के अंदर सिर्फ 1 खुतबा पढ़ा जाता है। जुमा में जो 2 खुतबे होते हैं बड़े खुतबे होते हैं, ईद में जो 2 खुतबे होते हैं बड़े खुतबे होते हैं, बकरा ईद में जो 2 खुतबे होते हैं बड़े खुतबे होते हैं, लेकिन निकाह का खुतबा जो है बड़ा छोटा खुतबा होता है। कभी आपने इस पर गौर किया? कभी आपने खुतबा को गौर से सुना? अगर नहीं सुना है तो आज मेरी बात को गौर से सुन के जाना। जुमा के खुतबे में, ईद के खुतबे में, बकरा ईद के खुतबे में एक बार कहा जाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, एक बार अल्लाह से डराया जाता है। और निकाह के खुतबे के अंदर 3 मरतबा पढ़ा जाता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह से डराया जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, यहाँ पर भी अल्लाह से डराया जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ईमान वालों अल्लाह से डरने का हक है वैसे डरो। बात समझ में नहीं आ रही, छोटा सा खुतबा है, 3 बार अल्लाह से डराया जा रहा है। और बकरा ईद, जुमा और ईद के बड़े बड़े खुतबे हैं, सिर्फ एक बार अल्लाह से डराया जा रहा है। आखिर वजह क्या है, माजरा क्या है? अगर मेरी ये बात आप लोग समझ गए तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की शादियां फिर अल्लाह की रजा के मुताबिक अंजाम पाएंगी। असल में माजरा ये है, आप जुमा पढ़ने जाते हो ना, अल्लाह की इबादत के लिए जाते हो, ईद के लिए जाते हो, बकरा ईद के लिए जाते हो, अल्लाह की इबादत का इरादा लेकर के जाते हो, और फिर दिल में ये इरादा भी रहता है नमाज पढ़ेंगे, ये भी इरादा होता है नमाज के बाद में मुसाफा करेंगे, गरीबों को सदका देंगे, फितरा निकालेंगे, कुर्बानी करेंगे। तो बंदा जुमा के लिए जाता है, ईद के लिए जाता है, बकरा ईद के लिए जाता है, अल्लाह से डरते हुए जाता है, अल्लाह की इबादत के लिए जाता है, और ये भी इरादा होता है कि जब मैं नमाज से फारिग हो जाऊंगा,
تب بھی نیک کام کروں گا، گناہ کا تصور لے کر کے نہیں جاتا۔ اس لیے جمعہ کے خطبے میں، عید کے خطبے میں، بقرعید کے خطبے میں اللہ سے کتنی بار ڈرایا گیا؟ ایک بار ڈرایا گیا۔ لیکن جب نکاح کا موقع آتا ہے، یہ خوشی کا موقع رہتا ہے، اور خوشی کے موقع پہ بندہ جو ہے وہ دین اور آخرت کی باتوں کو بھول جایا کرتا ہے، اس کو خرافات میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، بے پردگی الگ ہو رہی ہے، ویڈیوگرافی الگ ہو رہی ہے، عورتوں کے ناچ گانے الگ ہو رہے ہیں، ڈی جے اور گانا الگ بج رہا ہے، اور اسی طریقے سے رسم کے نام پر، رواج کے نام پر، اور لوگوں کو خوش کرنے کے نام پر بہت سارے گناہوں کے ارتکاب ہو رہے ہیں، اور پھر دولہا اور دلہن کی رسموں کے نام پر، رشتہ داروں کی رسموں کے نام پر کتنی خرافات ہو رہی ہے۔ لہذا کہا گیا جمعہ عید بقرعید میں تم گئے تھے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گئے تھے، ایک بار ڈرایا گیا، تم نکاح کے لیے آ رہے ہو، خوشیوں میں مگن ہو، تمہارا سارا دل خوشیوں میں لگا ہوا ہے، اور اس موقع کے اوپر تمہیں 3 مرتبہ اللہ سے اس لیے ڈرایا جا رہا ہے تاکہ آئے نکاح کی محفل میں آنے والوں تم اپنے دماغ کے اندر اس بات کو بٹھا لو، چاہے خوشی کا موقع ہو اللہ کو مت بھولنا، چاہے کیسی بھی خوشی تمہیں میسر آ جائے اپنے رب کو فراموش مت کرنا۔ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشی جو عطا فرمائی ہے تو پھر اللہ کی رضا کے مطابق نکاح کا کام انجام دینا۔ کوئی ایسا کام مت کرنا اللہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام مت کرنا رسول اللہ ناراض ہو جائے۔ تو لہذا سنو، بقرعید اور عید اور جمعہ کے خطبے میں ایک بار ڈرایا گیا، اور نکاح کے خطبے میں تمہیں 3 بار ڈرایا جا رہا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں، نکاح کی جو زندگی ہوتی ہے یہ پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے، بند کمرے کی زندگی ہوتی ہے۔ نکاح کے خطبے میں 3 بار اس لیے ڈرایا جاتا ہے، اے میرے نکاح کرنے والے دولہا اور دلہن، تم اگرچہ بند کمرے میں رہو گے، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، تمہاری بات سننے والا کوئی نہیں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم بالکل آزاد ہیں۔ تمہیں نکاح کا خطبہ یہ پیغام دے رہا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اے شوہر اپنی بیوی پہ ظلم مت کرنا، اے بیوی اپنے شوہر کی حق تلفی مت کرنا، اللہ سے ہمیشہ جو ہے وہ ڈرتے رہنا۔ حضرات مکرم یہ نکاح کے خطبے کا پیغام ہے، لیکن جب خطبہ ہوتا ہے تو ہمارا دھیان تو کہیں اور ہی رہا کرتا ہے۔ حضرات مکرم آج ہم اس سنت نکاح کی محفل کے اندر حاضر ہونے کا جو شرف حاصل کر رہے ہیں، اور سنت پہ عمل کرنا کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے انس اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح و شام اس حال میں کر کہ تیرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو میری سنت پہ عمل کرتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ آپ دیکھیں کتنی بشارت، میرے آقا نے ایک بشارت تو یہ دی جو میری سنت پہ عمل کرتا ہے میرا عاشق ہے، دوسری بشارت یہ دی جو سنت پہ عمل کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور تیسری بڑی بشارت یہ دی جو میری سنت پہ عمل کرتا ہے وہ جنت میں کہیں اور نہیں رہے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ میں رہے گا۔ بتاؤ اگر جنت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں رہنا مل جائے کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور حضرت مکرم بندہ جب سنت پہ عمل کرتا ہے نا اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نے خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بشر حافی تمہیں پتا ہے اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مقام کیوں عطا فرمایا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے میری سنت پہ عمل کیا تو اللہ نے تجھے اپنے ہم نشینوں کے اندر مقام رتبہ عطا فرما دیا ہے۔ تو سنت پہ یہ جو عمل کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر اس محفل کے ذریعے پیدا ہونا چاہیے، اور سنت کے حوالے سے ہم نے اپنے اسلاف کو جب دیکھا نا حیرت ہوتی ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا کہا مجھے وضو کراؤ۔ جب وضو کرانے لگے تو داڑھی میں خلال کرنا بول، داڑھی میں خلال کرنا سنت ہے، اب جس کی داڑھی نہیں ہے وہ کیا خلال کرے گا؟ تو یہ سنت تو وہ بغیر داڑھی والے ادا کر ہی نہیں سکتے۔ میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں جیسے آپ نے یہ محفل سجائی ہے خدا کے لیے ایسے ہی اپنے چہرے پہ داڑھی بھی آپ لوگ سجا لیں، اسے کہ جب قبر میں جاؤ گے نا آقا کو جا کے منہ دکھاؤ گے، اور آقا جب تمہارے چہرے پہ داڑھی دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، پھر ان کی رحمتیں تمہارے اوپر چھما چھم برسا کریں گے۔ تو جب داڑھی میں خلال کیا جاتا وضو کے وقت میں یہ سنت ہے۔ اب جو وضو کرا رہا تھا جہاں کنی کا وقت ہے، جان نکلنے والی ہے، خلال کرانا بھول گیا، تو حضرت بشر حافی آخری وقت میں بندے کو ہوش نہیں رہتا ہے لیکن اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنی داڑھی میں لگایا اور بتایا کہ ایسے کرو، یعنی یہ سنت چھوٹ رہی ہے سنت کو ادا کرو، اس لیے کہ سنت مرتے وقت بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ حضرت جو ہے شیخ شبلی ہے، ایک بار انہوں نے مسواک خریدی بہت مہنگی، آج کے حساب سے کئی ہزار روپے کی۔ لوگوں نے کہا حضور مسواک اتنی مہنگی آپ خرید رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے سنت ادا کرنی تھی،
اور اتنی مہنگی مل رہی تھی تو میں نے خرید لی، اس لیے کہ اگر میں نہ خرید کے مسواک نہ کرتا، کل اللہ تعالیٰ اگر قیامت میں مجھ سے کہتا اے شیخلی میں نے تجھے اتنا مال دیا تھا، میرے محبوب کی سنت ادا کرنے کے لیے تو نے مال خرچ کیوں نہیں کیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا؟ لہذا میں نے مال خرچ کے سنت ادا کی۔ حضرات مکرم، آج ہمارے اندر سنتوں کو ادا کرنے کا جذبہ سرد ہو چکا ہے۔ آج معلوم ہم لوگ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ آج ہم لوگ ہیرو کی سنت ادا کر رہے ہیں، آج ہم لوگ کرکٹروں کی سنت ادا کر رہے ہیں، آج ہم لوگ کس کی ایکٹروں کی سنت ادا کر رہے ہیں، نیتاؤں کی سنت۔ سنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے طریقے کے اوپر چلنا۔ آج ہیرو اگر کوئی کپڑا پہنتا ہے، اسی اسٹائل کا کپڑا ہم لوگ پہنیں گے، تو اپنے بالوں کی جو کٹنگ کرتا ہے وہی ہیئر اسٹائل ہم لوگ اپنائیں گے۔ ایک اگر پردے پہ آنے والی اگر بدکار عورت ہیروئن کی شکل کے اندر اگر کوئی کام کرتی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کی گندگیوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ دنیا کی آلودگیوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے ان گندوں کے پیچھے جانا، رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تمہیں چلنا ہے تو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، میرے محبوب کی زندگی پہ عمل کرو۔ اس لیے کہ اگر تم دنیا والوں کے طریقے پہ چلتے ہو، کیا سمجھ کے چلتے ہو؟ اس لیے چلتے ہو کہ بہت خوبصورت ہے۔ میں کہتا ہوں پوری کائنات میں میرے آقا سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، میرے آقا سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ تو اگر تمہیں حسین کے پیچھے چلنا ہے تو میرے آقا کی سنت کے اوپر عمل کرو۔ وہ ایسا حسن و جمال، ایسا حسن و جمال کہ اگر وہ پردہ ہٹا دے تو کسے دیکھنے کی تاب ہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت محبت کی وجہ سے اپنے حبیب کے چہرے کے اوپر 70,000 پردے رکھے ہیں، اگر وہ پردے ہٹا دیے جاتے لوگ دیکھنے کی تاب بھی نہ لاتے۔ ایسا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ کیسا حسن تھا! ایک بار چاندنی رات میں حضرت جابر بن سمورہ نے میرے آقا کو دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سرخ چادر پہن کر جلوہ فروز ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کبھی میں آسمان کو دیکھتا، چاند کی طرف نظر کرتا، کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتا، میں دیکھ رہا تھا کون زیادہ خوبصورت ہے۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان کا چاند اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا آمنہ کا لال خوبصورت ہے۔ اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا، ہمیں کسی دنیا کے گندگیوں کے ڈھیر کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر دنیا کے ایکٹروں لوگوں کی سنتوں پہ ان کے طریقے پہ تم چل رہے ہو اس لیے کہ ان سے ہمیں کچھ ملے گا، میں کہتا ہوں جو ملتا ہے سب بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ جو کچھ ملا ہے، جو مل رہا ہے اور قیامت تک جو بھی ملے گا وہ سب میرے آقا کے در سے ملے گا۔ اس لیے کہ میرے امام یہ فیصلہ کر کے چلے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاسم نعمت بنایا ہے۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ساری نعمتیں عطا فرمائی، اخلاق ان کے لاجواب، علم ان کا لاجواب، حسن ان کا لاجواب، کمال ان کے لاجواب، دنیا میں ان کو کام آنا اور آخرت کے اندر بھی انہی کو کام آنا ہے۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا، اہل خانہ موجود ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین قریب میں آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ظاہری حیات کے آخری ایام میں دنیا چھوڑ کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ میرے آقا دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنی امت کا غم کر رہے ہیں، اور ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ہم دنیا کے جو ہے وہ گندے کلچروں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں چلنا ہوگا تو اس آقا کے پیچھے چلنا ہوگا جو پیدا ہوئے تو سجدہ کیا، اپنی امت کو یاد کیا، راتوں میں عبادت کی تو اپنی امت کو یاد کیا، معراج پہ تشریف لے گئے رب کی بارگاہ میں تو امت کو یاد کیا، اور جب آپ کا وصال ہوا اور وصال کا وقت آیا تو امت کو یاد کر کے روئے، اور جب آپ کا وصال ہو گیا قبر انور کے اندر آپ کو رکھا گیا۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی لبہائے مبارک ہل رہے ہیں قبر انور کے اندر، میں نے کان لگا کے سنا تو آقا اپنی امت کو یاد کر رہے تھے، تو یہاں بھی امت کو یاد کیا، اور میدان قیامت میں بھی میرے آقا فرماتے ہیں نور کے تخت لگائے جائیں گے، سارے نبی نور کے تختوں پر بیٹھ جائیں گے، میں نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ اپنی امت کے لیے میں کھڑا رہوں گا تاکہ میرا جو امتی پریشان ہو اس کی پریشانی کو دور کروں، اس کو جنت کے اندر لے کر کے جاؤں۔ بتا ایسے آقا کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔
ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے یا دنیا کے گندے کلچروں اور دنیا کے گندے کلچروں کے پیچھے ہمیں جانا چاہیے؟ حضرات مکرم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکتیں تو اتنی عظیم ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میری سنت پر عمل کرے، سنت کی اتباع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 4 انعام دیتا ہے. کتنے انعام؟ 4 انعام. پہلا انعام یہ دیا جاتا ہے کہ جتنے بھی شریر لوگ ہیں اس سے ڈرتے ہیں. آج لوگ ڈر رہے ہیں، یہ نیتا وہ کر دے گا، یہ وہ کر دے گا. یہ میں کہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا میری سنت پہ عمل کرو، جتنے بدماش ہیں تب تم سے ڈرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ دیکھو ہمارے بزرگان دین کو، ہمارے بزرگان دین کے پاس میں بظاہر کوئی طاقت نظر نہیں آتی تھی، لیکن وقت کے بڑے جابر اور ظالم لوگ ان کے نام سے کانپا کرتے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وقت کا بادشاہ بھی آتا تھا تو وہ کانپ جایا کرتا تھا. حضرت غوث پاک کو چھینک آتی تھی تو بادشاہ اپنی کرسی پر کانپا کرتا تھا. یہ خوف کہاں سے ملتا؟ جو سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خوف ظالموں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دیا کرتا ہے. تو یہ پہلا انعام ملتا ہے. اور دوسرا انعام، جو بندہ سنت پہ عمل کرتا، میرے آقا نے فرمایا اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجھ کو نہیں چاہتا ہے، ایک تعویذ دے دو مجھ سے پیار کرنے لگ جائے. اور میں کہتا ہوں تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. میرے آقا نے فرما دیا میری سنت پہ عمل کرو. جب سنت پہ تم عمل کرو گے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں تمہارا پیار پیدا کر دے گا. جو آج نیک لوگ ہیں وہ بھی تم سے پیار کریں گے، اور جو دنیا سے جا چکے غوث پاک بھی تم سے پیار کریں گے، خواجہ غریب نواز بھی تم سے پیار کریں گے، مخدوم پاک بھی تم سے پیار کریں گے. سنت پہ عمل کرو گے اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا. تیسرا انعام، جو بندہ سنت پہ عمل کرتا اللہ اس کی روزی کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں امام صاحب تعویذ دے دیجئے تو کاروبار نہیں چل رہا ہے، تعویذ دے دیجئے میری فیکٹری چل جائے، میری دکان چل جائے، مجھے نوکری مل جائے. میں کہتا ہوں سارے تعویذوں کو ایک طرف رکھو، سب سے بڑا تعویذ میرے آقا نے عطا فرمایا میری سنت پہ چلو اللہ تمہاری رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دے گا. اور چوتھا انعام، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے. جو بندہ سنت پہ عمل کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ اسے دین کے اوپر مضبوطی اور استقامت عطا فرماتا ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے. آج لوگ چائے کی پیالی میں ایمان بیچ رہے ہیں، چائے کی پیالی میں لوگ ایمان بیچ رہے ہیں. اس فتنے کے دور کے اندر اگر کسی کو دین کے اوپر مضبوطی سے ڈٹنے کی نعمت اللہ عطا فرما دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا جب انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی استقامت عطا فرمائی، جان چلی جائے، مال چلا جائے، اولاد چلی جائے، لیکن کبھی انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین سے منہ نہیں موڑا. آپ کو یاد ہوگا مکہ کی سرزمین ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دامن کرم کے اندر ایمان لانے والوں کا جب تاتا بندہ ہے، اسی زمانے کے اندر ایک شخص حضرت عبداللہ نام کے ہے، بہت بڑے مالدار گھرانے کے آدمی ہے. وہ کلمہ پڑھ کر کے جب مسلمان ہو گئے، جب مسلمان ہوئے ان کا چچا بڑا مالدار تھا، سارا مال چھین لیا، ساری دولت چھین لی. کہا اگر تم کلمہ پڑھنے سے انکار نہیں کرو گے میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا. کہا ساری جانیں چلی جائیں لیکن میں کلمہ پڑھنے سے انکار نہیں کروں گا. آخر بدن کے کپڑے بھی اتار لیے، انہیں ننگا کر دیا، چھوٹا سا ایک چیترا جو ہے ان کے جسم پہ بندھا ہوا رہ گیا. وہ اسی حالت میں اپنی ماں کے پاس گئے اور ماں کے پاس جانے کے بعد میں کہا اے میری امی جان، میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میرے چچا نے سارا مال چھین لیا، میرے بدن کے کپڑے بھی اتروا لیے. ماں نے ایک چادر دی، حضرت عبداللہ نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا اوپر لپیٹ لیا، آدھا لنگی کی شکل میں نیچے باندھ لیا. مکہ سے چل پڑے مدینے کی طرف. رات میں مدینہ منورہ پہنچے، رات کا وقت ہے. جب صبح نمودار ہوئی، فجر کی نماز کا وقت ہوا، مسجد نبی میں پہنچے. حضرت عبداللہ جب مسجد نبی میں نماز میں حاضر ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے نماز سے فراغت پائی، پیچھے مڑ کر کے دیکھا، کہا اے اجنبی تم کون ہو؟ کہا میرا نام عبد العزیٰ ہے. میرے آقا نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے. عبداللہ نام رکھا. کہا کیا بات ہے؟ سارا ماجرا عرض کیا یا رسول اللہ، میں جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، میرا سارا مال میرے گھر والوں نے لے لیا، میں اپنی ماں سے چادر مانگ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم جو ہے وہ چائے کی رکابی میں ایمان بیچ دیتے ہیں اور تھوڑی سی بات کے لیے نبی کے جو ہے وہ محبتوں کو کنارے کر دیتے ہیں، یہ کیوں نہیں کر رہے؟ دین کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرا بیٹا نہیں مان رہا. باجا کیوں لا رہے ہو؟ کہا وہ میرے رشتہ دار نہیں مان رہے. کہا فوٹوگرافی بند کرو. کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ ناراض ہو جائے گی. کہا بد مذہبوں کو شادی میں مت بلاؤ. کہا
کیا کروں میرے رشتہ دار بلانا پڑے گا. حضرت عبداللہ نے بتا دیا نبی کی محبت میں اگر بدن کے کپڑے بھی اتار کر کے دینے پڑے تو کپڑے بھی اتار کے دے دینا, لیکن نبی کی محبت سے کبھی منہ نہ موڑنا. اب آج لوگ کہتے ہیں نا کہ دعائیں کرو دعائیں کرو, میں کہتا ہوں دعائیں کی نہیں جاتی ہیں, دعائیں خود بخود ملا کرتی ہے. حضرت عبداللہ نے جب اس طرح قربانی دی, اس کے بعد میں صفہ کے چبوترے پر جو غریب صحابہ تھے وہ بیٹھتے تھے, جو کھانے کو مل جاتا تھا کھاتے تھے, وہیں پر گزارا کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ وہیں پر بیٹھ گئے. جن لوگوں نے حج کیا ہے, جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے, ان لوگوں کو پتا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے پاس میں وہ چبوترا آج بھی موجود ہے جہاں پہ یہ غریب صحابہ بیٹھا کرتے تھے. اگر آپ لوگ حج اور عمرہ کے لیے گئے ہو, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ آپ کی تمنا نہیں ہوتی ہے 2 رکعت وہاں پہ نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. بادشاہ جاتا ہے, سیٹھ جاتا ہے, مالدار جاتا ہے, کوشش کرتا ہے, پوری کوشش لگا دیتا ہے 2 رکعت اس چبوترے پہ پڑھنے کا موقع مل جائے. کیوں کوشش کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں جب نبی کی محبت کے اندر دیوانہ کسی جگہ میں بیٹھ جائے تو بعد میں آنے والے وقت کے بڑے بڑے مالدار بھی اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھنے کو اپنی زندگی کی میراث سمجھا کرتے ہیں. نبی کا دیوانہ نبی کی محبت میں اگر کہیں پر بیٹھ جائے تو بعد میں آنے والے اس کے نقش قدم پہ چلنا اپنی زندگی کے لیے کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں. اب وہ صفہ کا چبوترا وہیں پہ زندگی گزار رہے ہیں, تبھی جنگ کا موقع آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ گئے, جا کر کے کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے. میرے آقا نے فرمایا درخت کی چھال لے کر کے آؤ. درخت کی چھال لائے, میرے آقا علیہ السلام نے باندھ دیا بازو پہ, کہا میں نے تمہارا خون کافروں پہ حرام کر دیا. کہا یا رسول اللہ میں تو مرنا چاہتا ہوں, آپ کافروں پہ میرا خون حرام کر رہے ہیں. کہا اگر تم بخار میں مر جاؤ تب بھی تم شہید ہو جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں نبی کو کچھ معلوم نہیں, میرے آقا کو پتا ہے یہ شہید نہیں ہوں گے, ویسے یہ بخار کے اندر شہادت کی موت پائیں گے. اب وہ گئے میدان میں, رات میں بخار چڑھا اور انتقال ہو گیا. انتقال کا وقت آیا, میرے آقا علیہ السلام ان کے سرانے آئے. ذرا تصور کرو, سوچو موت کا وقت تو کونین کی آقا اگر کنارے آ جائیں تو کیا ایسا لمحہ ہوگا, ایسی سعادت بندی ہوگی. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری, عرب کے چاند نہج کے سرانے آئے ہیں. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحابی کا جب وصال ہوا, ان کی قبر جب تیار ہوئی, حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے قبر تیار کی. اب قبر جب تیار ہو گئی, اندر اتارنے کی باری آئی. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو قبر میں اتارا. اب میں جو جملہ بتانا چاہ رہا ہوں اس کو سنو دل کے کانوں سے. میرے آقا علیہ السلام نے جب قبر میں رکھ دیا تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی. لوگ کہتے ہیں امام صاحب یہ دعا کر دو, پیر صاحب یہ دعا کر دو. میں کہتا ہوں دعا کراؤ اچھی بات ہے, لیکن اگر نبی کی محبت کے اندر زندگی گزارو گے نا, تمہیں دعا کروانے کے لیے کسی کو کہنا نہیں پڑے گا. وہ گنبد خضرا کے مکی خود تمہارے لیے دعا فرمائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اے مولا میں عبداللہ سے راضی ہوں, اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو. یہ اس طرح دعائیں ملا کرتی ہیں. جو بندہ سنت پہ چلے, دین پہ چلے, نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کر دے, تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام بن کہے دعا فرمایا کرتے ہیں. تو سنت پہ عمل کرو حضرات مکرم. یہ سنت نکاح کی محفل جس کے اندر ہم لوگ حاضر ہو رہے ہیں, آج ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی حالت ہو ہمیں سنتوں پہ عمل کو ترک نہیں کرنا. ایک موقع پہ میرے آقا نے فرمایا تھا جو فساد امت کے زمانے میں میری ایک سنت پر عمل کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ابھی آپ سمجھے نہیں حدیث پاک کا مطلب کیا ہوا. میرے آقا نے کہا فساد امت کے وقت, میرے آقا کو پہلے ہی پتا تھا کہ میری امت میں فساد ہوگا. فساد امت کے وقت میں سنت پہ عمل کرے, میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا. جب امت میں فساد ہو, بگاڑ ہو جائے تو بگاڑ کیوں ہوگا؟ سنت چھوڑنے کی وجہ سے بگاڑ ہوگا. اور واپس اگر بگاڑ اگر ختم ہوگا تو سنت پر عمل کی وجہ سے بگاڑ ختم ہوگا. آج دیکھو کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. یہ سارا بگاڑ کیسے ختم ہوگا؟ ہم سنتوں پہ عمل کرنے لگ جائیں, انشاءاللہ سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا. اور پھر میرے آقا نے بتایا فساد امت کے وقت میں جو میری سنت پہ عمل کرے, میرے آقا نے بتا دیا بہانے مت بنانا, کیا کروں یہ نہیں مانتا, وہ نہیں مانتا, وہ نہیں مانتا. کا عمل کرنا ہوگا, فساد کے وقت میں عمل کرنا ہوگا. اگر عمل کرو گے سنت پہ تو انعام کیا ملے گا؟ اگر کوئی ایک شہید مر جاتا ہے, اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک شہید کا جب یہ ثواب ہے تو امت جب فساد کے وقت میں سنت پہ عمل کرے, میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ایک شہید کا ثواب ہے, فرمایا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. کتنی عظیم برکتیں میں عطا فرمائی جا رہی ہے. حضرات مکرم آپ صحابہ کو دیکھیں, آج جب کچھ ہوتا ہے نا ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا, کسی نے جادو کر دیا, ٹونا کر دیا, یہ ہو گیا. اور جب صحابہ کے ساتھ میں کچھ ہوتا تھا تو کہتے تھے لگتا ہے کوئی سنت چھوٹ گئی ہے.
کیا کہتے تھے؟ لگتا ہے کوئی سنت چھوٹ گئی ہے. مسلمانوں کا لشکر ہے، جنگ کے لیے گیا، کئی علاقے فتح ہو گئے، کئی علاقے فتح ہو گئے، آخر ایک ایسا قلعہ آیا جو فتح نہیں ہو رہا ہے. مسلمانوں کے امیر نے مدینہ منورہ میں خط لکھا، حضرت عمر فاروق کے پاس میں خط کے اندر لکھا، ہم نے ہر کوشش کر لی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، ہم تھک ہار گئے ہیں. حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ ایسے حملہ کرو، ایسے حملہ کرو، یہ نہیں کہا کہ اتنا لشکر بھیج رہا ہوں، کچھ نہیں کہا. حضرت عمر فاروق نے جواب میں لکھا، تم سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، لگتا ہے تم لوگوں سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، غور کرو، جو سنت چھوٹ رہی ہے اس پہ عمل کرو، اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے گا. خط پہنچا. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر فاروق سے ہم نے قلعہ فتح کرنے کے لیے کہا تھے تو سنت کا پیغام دے رہے ہیں، نہیں، وہ صحابی تھے. تمام کو جمع کیا کہ امیر المومنین کا جواب آیا ہے، اگر قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، غور کرو، کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے، اسی کی وجہ سے یہ سارا وبال ہے، غور کرو، غور کرو. کافی دیر تک سب نے غور کیا تو پتا چلا ہم لوگ جب مسلسل لڑ رہے تھے تو ابھی کچھ وقت سے ہم لوگ مسواک نہیں کر پا رہے ہیں، یہی سنت چھوٹ رہی ہے. مسلمانوں کے امیر نے اعلان کر دیا پورا لشکر اسلام مسواک کی سنت پہ عمل کرے. سارا لشکر ایک طرف سے ہزاروں کی تعداد میں بیٹھ گیا، مسواک ہو رہی ہے. ادھر جب قلعے کے اوپر کافروں نے جھانک کر کے دیکھا، وہ کہنے لگے لگتا ہے مسلمانوں نے لڑنے کے لیے اپنے دانتوں کو تیکھا کرنا شروع کر دیا ہے، اب لگتا ہے کچھ زبردست ہونے والا ہے. اللہ نے سنت پر عمل کی برکت سے ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا. کافروں نے قلعہ خالی کیا اور قلعہ خالی کر کے روانہ ہوئے اور جمعہ کا وقت ہونے سے پہلے مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے. بندہ جب سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے اسی برکت عطا فرماتا ہے. ایک عالم کی بارگاہ میں ایک شخص گیا کہ حضور بہت میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، گناہ چھوٹتے ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ فرمایا کہ سنت پہ عمل کرو تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے. کہا کون سی سنت پہ؟ کہا چہرے پہ داڑھی رکھ لو سارے گناہ چھوٹ جائیں گے. کہا ٹھیک ہے حضرت رکھ لیتا ہوں. اب داڑھی رکھی، اس کے بعد میں یہ گناہ کا ارادہ کیا تو دل میں خیال آیا میں یہ گناہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ مولانا صاحب ہو کر کے یہ گناہ کر رہا ہے. پھر گناہ کا خیال آتا، دل میں سوچتا کہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے لوگ کیا کہیں گے، اور ایسے کرتے کرتے دھیرے دھیرے گناہوں سے وہ دور ہوتا چلا گیا. تو علماء نے فرمایا بندہ اگر ایک سنت پہ عمل کرتا اللہ اس کی برکت سے اسے گناہوں سے دور کر دیتا ہے اور گناہوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. حضرات مکرم آج کے اس دور کے اندر یہود و نصارہ اور مشرکین پوری کوشش کر رہے ہیں ہمارا کلچر مسلمانوں میں آ جائے، ہماری تہذیب مسلمانوں میں آ جائے، ہمارا طور طریقہ مسلمانوں میں آ جائے. اس فتنوں کے دور میں ہمیں کہیں پر بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا ہے. اگر ہمیں کھانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر کے کھانا ہے، پینا ہے تو میرے آقا کیسے پیتے تھے، چلنا ہے میرے آقا کیسے چلتے تھے، ہمیں سونا ہے میرے آقا کیسے سوتے تھے، ہمیں بات کرنا ہے، سارا کا سارا کلچر ساری تہذیب ہماری وہی ہونی چاہیے جو گنبد خضرا سے ہمیں عطا فرمائی گئی ہے. اگر اس تہذیب اور کلچر پہ ہم نے عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اور میں ایک بات آپ لوگوں سے کہوں، آپ لوگوں کے کلیجے دہل جائیں اگر اس حدیث کے اوپر آپ لوگ غور کر لو تو. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں سب سنت کو چھوڑنے کا یہ وبال ہے. آپ کو یاد ہوگا احد کا وہ میدان جس میدان کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر قائم کیا تھا، فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے یہاں سے مت ہٹنا. اب جنگ شروع ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو مسلمان جو 50 اوپر تھے انہوں نے کہا کہ جنگ جیت گئے ہیں اب تو ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے. لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا میرے آقا نے منع فرمایا ہے. 10 صحابہ لڑتے رہے، 40 صحابہ نیچے اتر کر کے آ گئے. اب اس کے بعد میں حضرت خالد بن ولید ابھی ایمان نہیں لائے تھے، پیچھے سے گھیرا کاٹ کر کے آئے اور پہاڑ پر جو 10 صحابہ بچ گئے تھے ان کو بھی شہید کیا اور مسلمانوں کے لشکر پہ ٹوٹ پڑے اور پھر 70 صحابہ شہید ہو گئے. حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ جو 50 صحابہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے تھے، نگرانی پہ میرے آقا نے بٹھایا تھا، ان میں سے 40 نیچے اتر کر کے آئے، کیا انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی؟ انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا نیچے مت آنا. انہوں نے یہ سمجھا کہ جب تک جنگ چل رہی ہے نیچے نہیں آنا ہے، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے اب نیچے اتر سکتے ہیں. ان سے سمجھنے میں جب غلطی ہو گئی نیچے آئے، اللہ نے ان پر یہ عتاب فرمایا، 70 صحابہ تو شہید ہونا پڑا. میں کہتا ہوں اگر کوئی جان بوجھ کے نافرمانی نہ کرے، سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو
اتنا بڑا عتاب ہوتا ہے. کیا ہم سے بھی سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے؟ اب نماز چھوڑ رہے ہیں, ہم جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہے ہیں. اگر ہم حرام کام کر رہے ہیں جان بوجھ کے کر رہے ہیں, اگر غلطی سے اگر گناہ ہو جائے تو اتنا بڑا وبال ہوتا ہے. جان بوجھ کر کے اگر ہم سنت کو ترک کریں گے, جان بوجھ کر کے نافرمانی کریں گے, جان بوجھ کر کے گناہ کریں گے, تو اللہ کا کتنا بڑا عذاب ہمارے اوپر اترے گا, اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک روایت میں آتا روزانہ سمندر رب کی بارگاہ میں 2 مرتبہ عرض کرتا, مولا مجھے تو اجازت دے دے تاکہ میں گنہگاروں کو ڈبو کر کے رکھ دوں. رب اس کو روک کر کے رکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک بار سمندر کو اجازت دے دے, ہمیں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. ابھی دیکھ لو چند سال پہلے جب سونامی آئی تھی, 1 گھنٹے کے اندر سونامی آ کے جب گزری, پیچھے کتنے لوگوں کی لاشیں تھی. کوئی کہتا ہے 1 لاکھ لوگ مرے, کوئی کہتا ہے 1 کروڑ لوگ مرے, کوئی کہتا ہے پتہ ہی نہیں کتنے کروڑ لوگ مرے. اگر آج بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کو ایک بار اجازت دے دے, کیا ہم میں سے کوئی بچ پائے گا؟ حضرات مکرم, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اگر رب کو راضی کرنا ہے تو یہی راستہ ہے, سنت مصطفیٰ پہ عمل کرو. سنت مصطفیٰ پہ جب عمل کرو گے تو رب نے فرما دیا یحببکم اللہ, اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. کتنی بڑی بشارت اور کتنا بڑا انعام ہے. لہذا تم اگر پریشان ہو, اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو دیکھو ہم سے کون سی سنت چھوٹ رہی ہے, ہم سے کون سی نافرمانی ہو رہی ہے. میں تو جب بزرگوں کے حالات پڑھتا ہوں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں, کیسی قربانیوں کا جذبہ ان کے دل کے اندر تھا. آج ہمارے اندر ان میں سے ذرا برابر بھی وہ جذبہ نہیں پایا جاتا. حضرت امام احمد بن حنبل جب راستے سے گزر رہے ہیں تو سب لوگ دریا کے کنارے رکے, کپڑے اتارے, نہانے کے لیے دریا میں کود گئے. حضرت امام احمد بن حنبل کو خیال آیا میرے آقا نے منع فرمایا ہے اور میرے آقا کی سنت یہی ہے کہ ننگے ہو کر کے لوگوں کے سامنے نہ نہایا جائے. آپ نے کپڑے نہیں اتارے, رات میں سوئے, خواب میں کوئی آنے والا کہہ رہا ہے اے ابن حنبل آج تم نے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پہ عمل کیا, اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور زمانے کا تمہیں امام بنا دیا. پوچھا تم ہو کون؟ کہا میں جبریل امین کہہ رہا ہوں, تمہیں بشارت دے رہا ہوں. بندہ جب سنت پہ عمل کرے اللہ اسے قوم کا امام بنا دیتا ہے. تو بتاؤ آج کے اس فتنوں کے ماحول میں اگر ہم سنتوں کو اپنائیں گے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں ملیں گی. حضرات مکرم, وقت چونکہ بڑا مختصر ہے اور ابھی نکاح خوانی بھی ہونی ہے اور اذان کا وقت بھی ہو گیا ہے. چونکہ وقت بڑا مختصر ہے, پہلے پلان یہ تھا کہ 1.5 گھنٹہ ملے گا تو کافی باتیں ہو جاتی, لیکن شاید کچھ لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی, وقت سمٹ گیا. لیکن مختصر سے وقت میں نے جو پیغام آپ کے حوالے کیا ہے, خدا کے لیے اس پیغام کو اپنے دلوں میں نقش کر کے لے کے جاؤ اور یہ تائیہ کر لو, ہم بھی جب اپنے بچوں کی شادی کریں گے نا تو بینڈ باجا نہیں بجائیں گے, ہم بھی جو ہے سیرت رسول کا جلسہ سجائیں گے, سنت نکاح کی محفل میں میلاد بنائیں گے. جب نکاح کا موقع آئے گا ہم جو ہے بے پردگی نہیں کریں گے, پردے کا اہتمام کریں گے. ہم پٹاخے اور آتش بازی کا اہتمام نہیں کریں گے بلکہ درود مصطفیٰ کے گجرے پیش کریں گے. جب ہمارے گھر میں بھی شادی ہوگی ہم اللہ اس کے رسول کو ناراض نہیں کریں گے. جب رسول اللہ کی سنت ہے تو ان کی سنت کو ان کو راضی کر کے ہی ادا کریں گے, چاہے ہلدی کی رسم کے نام پر ہو, چاہے مہندی کی رسم کے نام پر ہو, چاہے دولہا اور دلہن کے منہ اٹھائی کے رسم کے نام پر ہو. ہم ہرگز بے حیائی کے قریب نہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ اور سنت مصطفیٰ پر استقامت عطا فرمائے اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. جن دونوں دلہا اور دلہن کی شادی ہونے جا رہی اللہ تبارک و تعالی ان کی شادی کو شادی خانہ آبادی بنائے. استغفر اللہ ربی.